بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ہمارے ہاں شوگر کا مرض بہت پھیلتا جا رہا ہے، اور شوگر کا جو مرض ہے اس کو اگر ہم دیکھیں، اس کے اوپر ریسرچ کریں تو یہ مرض ایسا ہے جو ڈاکٹر اس کو لا علاج قرار دیتے ہیں، اس کا علاج کوئی نہیں ہے۔ اور حقیقت میں دیکھا بھی جائے، ابھی تک کوئی ڈاکٹر یا کوئی سائنسدان یا کوئی بھی بندہ اس کا علاج کر نہیں سکا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے یہ اس مرض کو مرض نہیں سمجھتا، علاج اگر کرتا ہے تو اس کا اپ ڈاؤن کرتا ہے۔ اگر مطلب آپ کی شوگر زیادہ ہو گئی تو یہ دوائی دے دے گا، انسولین لگا دے گا، آپ کی شوگر کم ہو جائے گی۔ اگر کم ہو گئی تو بھی کچھ نہ کچھ ٹوٹکا بتا دے گا، شوگر وہاں لیول پہ آ جائے گی۔ ڈاکٹر اس وقت اس بیماری کو کم زیادہ کر سکتا ہے، مگر اس کا علاج نہیں کر سکتا، اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ اس کو آج کے دور کے اندر سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے، یہ کیا چیز ہے، کون سی بیماری ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی بھی ایسی بیماری نہیں آتی جس کی اللہ شفا نہ بھیج دے، یہ مفہوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شفا کو پہلے بھیجتے ہیں اور بیماری بعد میں آتی ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے۔ تو یہ کون سی بیماری ایسی ہے جس کی ابھی تک شفا مل نہیں رہی؟ ابھی تک ہم اس کو ایسے ہی لے کے پھر رہے ہیں۔ بے شمار لوگوں کو شوگر ہے، بہت زیادہ، مگر کسی کا علاج نہیں ہو رہا۔ اور شوگر کے اندر اس طرح مبتلا ہوتے ہیں کہ یہ شوگر آہستہ آہستہ چلتی چلتی آپ کو گردوں کو بھی تباہ کر دیتی ہے، آپ کے جگر کو بھی تباہ کر دیتی ہے، آپ کے اندر کی ہر چیز کو تباہ و برباد کرتے ہوئے یہ پاؤں میں چلی جاتی ہے، اور پاؤں میں جاتی ہے تو پاؤں آپ کے کاٹنے لگ جاتے ہیں ڈاکٹر حضرات۔ تو وہ کاٹتے کاٹتے آپ کا پوری ٹانگ کاٹ دیتے ہیں، جسم کا پورا حصہ کٹ جاتا ہے، لیکن کیا یہ شوگر پھر کنٹرول میں نہیں آتی؟ یہ کوئی علاج ہے؟ بیسیکل ہم نے اس کو سمجھنا ہے کہ یہ کیا چیز کیا ہے۔ ہمارے ہاں روحانیت میں ہم نے اس کے اوپر بہت ریسرچ کی، تو اس ریسرچ کے اوپر ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ شوگر یا خون کی کوئی بھی بیماری ہو، جس میں ہارٹ اٹیک ہو گیا، یا جس میں کینسر ہو گیا، یا آپ کا بازو شل ہو گیا، یہ ایسی جتنی بھی بیماریاں ہیں، یہ اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے، اور یہ کیوں آتی ہے، کیسے آتی ہیں، کس طرف سے آتی ہیں، اور اس کا علاج کیوں ممکن نہیں ہے، اس کو ہم نے سمجھنا ہے۔ ہماری روحانیت کی لائن کے اندر ہم نے جو ریسرچ کی ہے، یہ جو خون کی بیماریاں ہیں، یہ سب سے پہلے جو ہے اس کا اٹیک جو ہوتا ہے یہ مردانہ کمزوری کے اوپر ہوتا ہے، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے، وہ ایک دوسرے کے قابل رہتے نہیں ہیں۔ اس پوائنٹ کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے، کیونکہ ہر شوگر والا آپ پوچھیں گے تو یہ اس کی بیس ہے۔ دنیا کے اندر نسل کشی کا بہت زیادہ اس وقت رجحان ہے، نسل کشی ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ مسلمانوں کے اوپر تو بہت زیادہ ہے۔ جو مسلمانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں وہ بھی اس دائرے کے اندر آ جاتے ہیں، اس مد میں آ جاتے ہیں۔ مگر سب سے زیادہ جو اس وقت ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے۔ آپ دنیا میں شوگر کے مریض دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ تعداد جو ہے وہ مسلمانوں میں پائی جائے گی، غیر مسلموں میں بہت کم ہے۔ اسی طرح آپ دل کے
मरीज को देखेंगे तो भी मुसलमान अव्वल नंबर पे है, गैर मुस्लिम बहुत कम है। आप कैंसर के मर्ज में देखेंगे तो हमारा इस वक्त बच्चा भी इसमें मुब्तला है, यानी मुसलमान का बच्चा भी इस मर्ज से बच नहीं सका, वो भी इसमें मुब्तला हो गया है। ये बीमारी, ये जो खूनी बीमारी है, ये मुसलमानों के ऊपर ही अटैक क्यों कर रही है? और वो जो मैंने पहले बतलाया है कि इस बीमारी से इंसान काम का नहीं रहता, उसकी ताकत खत्म हो जाती है, कमजोर हो जाता है, वो मियाँ बीवी आपस में मिल नहीं सकते, तो ये नस्ल कशी में नहीं आता। एक तो नस्ल कशी हमारे यहाँ फ़लस्तीन में हो रही है या दूसरे ममालिकों में हो रही है, मुसलमानों के ऊपर उनके बच्चों को मारा जा रहा है और बंदूक के ज़रिए से वो नस्ल कशी हो रही है। वो तो हमें नज़र आ रही है कि ये भी हमारी एक नस्ल कशी हो रही है, हमारे बच्चों को मारा जा रहा है, हमारे बच्चों के ऊपर बमबारी की जा रही है, स्कूलों के अंदर हमारे बच्चे पढ़ते हैं तो उनको मारा जा रहा है, मस्जिदों में पढ़ते हैं तो उनको मारा जा रहा है। तो ये एक बंदूकी वार है, बारूदी वार है जो हम पे हो रहा है। दूसरा, हम पे जो रूहानियात के अंदर हमने पकड़ा है वो ये है कि हमारे ऊपर जादू के जरिए से ये वार किया जाता है कि मुसलमान की ताकत को खत्म कर दिया जाए, ये बच्चे पैदा करने के काबिल ही ना रहे। अब ये वार भी हम पे किया जा रहा है और इस वार के जरिए से हम इन बीमारियों में, खून की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। और जैसे ही ये वार हमारे ऊपर काम करता है तो सबसे पहले हमारी मर्दाना सलाहियत के ऊपर इसका कंट्रोल खत्म हो जाता है। ये बेचारा अब किसी काम का नहीं रहता और उसके ऊपर अब ये बतलाता नहीं है, पहले शुरू में ना बतलाता नहीं है इंसान, क्योंकि अल्लाह ताला ने शर्मो हया का एक पुतला बनाया है। ये फिर ताकत की दवाइयाँ खाता है, बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल करता है जिसके ज़रिए से वक्ती तौर पर ये काम का बन जाता है, मगर बाद में वही हाल फिर दोबारा हो जाता है। तो ये समझने की बात है कि हमारी नस्ल कशी सिर्फ बारूद से नहीं हो रही, हमारी नस्ल कशी अब इसके जादू के ज़रिए से भी हो रही है। अब हमने इसका इलाज कुरान के ज़रिए से तलाश किया, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो शफा तो पहले रखी है ना जी। तो जब हमने कुरान के ज़रिए से शुगर का इलाज करना शुरू किया, सबसे पहले जो इसके अंदर वो जो एनर्जी आ रही थी, वो जो ताकत आ रही थी जादू की, जो करंट आ रहा था जादू का, उसको हमने तोड़ा है। और हकीकत में आमिलीन को भी ये समझना चाहिए, जितने भी हमारे अमलियात के काम करने वाले हमारे साथी हैं या हमारे साथ मोहब्बत करने वाले हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि अगर शुगर का इलाज करना है ना किसी का, तो इसकी पहले एनर्जी को तोड़े, इसकी ताकत को तोड़े, इसका जो आने वाला वहां से करंट है इसका स्विच ऑफ करें। जब आप इसकी एनर्जी को तोड़ेंगे, फिर उसके बाद तोड़ने के बाद आप जब इलाज करेंगे शुगर का या हेपाटाइटिस का या आप दिल के मर्ज का या आप
خون کی جتنی بھی بیماریاں ہیں ان کا علاج کریں گے توڑنے کے بعد. اس کا پہلے جادو توڑیں گے, اس کا کرنٹ آف کریں گے. جب ہم جادو اس کا توڑنے کے بعد علاج کریں گے تو اس علاج کے بعد یہ دن بہ دن انسان کھڑا ہوتا چلا جائے گا اور اپنے لیول پہ آ جائے گا. شوگر بھی اس کی ختم ہو جائے گی, کینسر ہے تو اس کا ختم ہو جائے گا, اگر دل کا مرض ہے وہ نارمل ہو جائے گا, فالج ہو گیا ہے فالج اس کا ختم ہو جائے گا. مگر شرط یہ ہے کہ علاج کرنے والے کو پہلے اس کا کرنٹ توڑنا پڑے گا. وہ جو وار آ رہا ہے باہر سے, جو ہم مسلمانوں کے اوپر نسل کشی کے حوالے سے کیا جا رہا ہے, کیونکہ آپ شوگر کے مریض لے لیں اس سے پوچھے وہ کمزور ہے, آپ دل کے مریض لے لیں سب سے پہلے دل کا مرض بھی آپ کو اس قابل نہیں چھوڑتا, کینسر کا مرض آپ لیں سب سے پہلے اس قابل نہیں چھوڑتا کہ آپ دونوں آپس کے اندر کسی ملاپ کے قابل ہو. آپ فالج میں لے لیں تو آپ کا تو ویسے جو سائیڈ ہے یا عضو ہے وہ تو شل کر دیتا ہے, وہ تو ظاہر نظر آ جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو ہمیں سمجھنے کی ہے, اگر اس کو سمجھ کر, اور جن حضرات کو یہ شوگر ہے, دل کا مرض ہے یا کینسر ہے, اس کو بھی روحانی علاج ضرور کروانا چاہیے. ڈاکٹری علاج کروائیں چلتا رہے, مگر اس کے توڑ کو جو ہے یہ آپ جب تک توڑوائیں گے نہیں کسی عامل سے جو اس کا ماہر ہو, کیونکہ پاکستان کے اندر کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے, جادو کرنے والے بہت ملیں گے. وہی جو سلسلہ چلا آ رہا ہے نا جی, وہ کرنے والا تو عام کتابوں میں بھی ملتا ہے, آپ یوٹیوب کے ذریعے سے بھی لے سکتے ہیں, آپ گوگل کو بھی پوچھ سکتے ہیں, آپ کسی بزرگ بابے کے پاس بھی جا سکتے ہیں, آپ کسی کے پاس چلے جائیں گے, یہ سب کرنے والے ہوں گے. توڑنے والا بہت کم ہے, جادو کو توڑنے والا یہ بہت کم حامل ہے, اکا دکا. تو اس لیے آپ ان سے رابطہ کریں جو اس عمل کے توڑ کو جانتا ہو, آپ ان سے علاج کروائیں, روحانی علاج. اور شوگر, ہیپاٹائٹس, یہ خونی مرض جتنے بھی ہے, ان لوگوں کو ضرور روحانی علاج کی طرف توجہ دینی چاہیے, چھوڑنا نہیں چاہیے. کیونکہ یہ ہمیں پتہ ہے, ہم نے جو اس پہ ریسرچ کی ہے, ہم نے جو دیکھا ہے, ہم نے جو محنت کی ہے, ہمارے استاد محترم حضرت پیر حافظ اقبال قریشی صاحب دامت برکاتہم عالیہ, انہوں نے بڑے سفر کیے ہیں, جا جا کے جنگلوں میں جا جا کے ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اور کس طرح وار کرتے ہیں, کس طرح جادو کرتے ہیں. تو یہ ساری ریسرچ اور ساری محنت جو ہم نے اور ہمارے استادوں نے کر رکھی ہے, اس محنت سے ہمیں جو نظر آتا ہے وہ عام آدمی کو یا عام عامل کو بمشکل نظر آئے گا. وہ اس طرف ابھی تک کسی کی سوچ بھی نہیں گئی کہ یہ ہماری نسل کشی کا معاملہ ہے. اور اسی کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی قابل ہو جاتا ہے اولاد کے پیدا کرنے پر, تو اکثریت وہاں بچیوں کی ملتی ہے, بچوں کی کم ملتی ہے. گھروں کے اندر بچیاں زیادہ, بچے کم. یہ کیا وجہ ہے؟ اور پہلے ہمارے اوپر میڈیا کے ذریعے سے وار کیا جاتا تھا. ہم چھوٹے تھے تو ہم ٹیلی ویژن پہ دیکھتے تھے, تو وہاں ایک مشہوری چلتی تھی, بچے دو ہی اچھے, اور اسی طریقے سے مختلف وہ اپنے موضوعات کو
ٹی وی کے ذریعے نشریات کے ذریعے گھروں تک پہنچاتے تھے اور لوگوں کو ڈراتے تھے کہ بھئی رزق ختم ہو جائے گا، اس لیے 2 بچے سب سے بہترین ہے، آپ کے اوپر بوجھ بھی نہیں پڑے گا، آپ کمائی بھی اس طریقے سے کریں گے اور آپ کا جو گھر کا خرچہ ہے اس کو آپ کنٹرول کر سکو گے۔ اس طریقے کی بہت ساری مثالیں دے دے کے سمجھاتے تھے، اور کئی لوگ تو ڈر جاتے تھے، تو وہ تو بیچارے کرتے ہی 2 بچے تھے۔ تو ہمارے ہاں مسلمانوں نے اکثریت تو ان کے اوپر تھپڑ مارا ہے اور زوردار مارا ہے، انہوں نے مانا ہی نہیں۔ تو مسلمانوں میں آپ دیکھیں گے وہ 5 6 10 بچے ہیں ماشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کے نبی یہ پسند کرتے ہیں، اپنی امت کو، مسلمانوں کی آبادی کو پسند کرتے ہیں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھی بیوی وہ ہے جو سب سے زیادہ بچے جننے والی ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی یہ تربیت ہے، یہ ڈرتی نہیں ہے، کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں، جس میں رزق ہے، موت ہے، عزت ہے، یہ سب اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے۔ اگر یہ چیزیں انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو کوئی کسی کو ذلیل کرنے کی کسر نہ چھوڑتا۔ اگر انسان کے ہاتھ میں موت ہوتی تو مارنے پہ نہ چھوڑتا۔ اگر انسان کے ہاتھ میں بیماری ہوتی تو کوئی بیمار کرنے پہ نہ چھوڑتا۔ ہر ایک بیمار کرتے رہتے، عزت بھی ختم کرتے، مارتے بھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ تو جو بچہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق بھی اس کو دے کے بھیجتے ہیں، خالی نہیں بھیجتے۔ دنیا میں آیا ہوتا ہے، اپنا رزق لے کے آیا ہوتا ہے۔ تو جو ایک مسلمانوں کی اس پہ یقین تھا کہ اللہ ہی رزق دیتے ہیں، اور اس یقین کے اوپر انہوں نے یہ نہیں چھوڑا کہ کوئی بچہ جو ہے ہم نہ جنے۔ کوئی بے یقینہ بیچارہ ایسا ہوگا جس نے 2 ہی پیدا کیے ہوں گے، لیکن اس مسلمان کو یقین ہے کہ اللہ میرے بچوں کا رزق بچوں کے ساتھ بھیجتا ہے، اس سے میرا بھی رزق کا اضافہ ہوتا ہے اور میرے بچوں کا رزق بھی ملتا ہے۔ اس پہ زوردار تھپڑ لگایا اس غیبی مخلوق کو کہ نہیں، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب اس نے دوسرا وار شروع کر دیا۔ اب یہ جادو کے ذریعے سے ہمارے خون کے اندر جو بیماریاں پیدا کرتے ہیں اور جو ہمیں اس قابل نہیں چھوڑتے، اس لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ اس مرض کو پہلے اس کے جادو کو تڑوائیں۔ آپ اچھے عامل سے رابطہ کریں جو اس کی توڑ کا ماہر ہو، وہاں سے آپ اس کا علاج ساتھ ساتھ ڈاکٹر کے علاج کے بھی کروائیں۔ ہم ڈاکٹر کے علاج کو منع نہیں کرتے، لیکن اس کا توڑ کروانا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کی نسل کی حفاظت ہو، ہمارے بچوں کی حفاظت ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔